بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شیخ گفتگو عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ آزاد کشمیر میں محکمہ صحت کے جو 62 ڈاکٹر ان کو حکومت نے برطرف کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اور یہ جو پبلک سروس کمیشن پاس کر کے ایڈجسٹ ہونے والے ڈاکٹروں کو کیوں ان کو فارغ کیا گیا. آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ مظفر آباد سے ہمارے ساتھ ڈاکٹرز جو متاثرہ ڈاکٹر ہیں ان میں سے کسی ایک کو ہم لائن پہ لیں گے تاکہ یہ حقائق خود جو بتائیں. پھر جو آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا معاملہ، یہ ابھی تک اس پہ جو ڈیڈ لاک ہے اور وزیر اعظم جان بوجھ کر اس معاملے کو التوا میں ڈالیں. پھر آج آزاد کشمیر جو مقبوضہ کشمیر سے ایک لڑکی اور لڑکی کی جو لاش مطلب جان دریا میں بہہ کر آزاد کشمیر آئی تھی، تو آج پاکستانی سیکورٹی فورسز نے وہاں مطلب جب بھارتی فوج کے حوالے کیا لاشوں کو. ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اور کل 23 مارچ یوم پاکستان ہے اور پہلی بار آزاد کشمیر میں بھرپور طریقے سے اس کو منانے کا فیصلہ کیا گیا کہ گزشتہ 22 ماہ سے جو وزیر اعظم انور اللہ کی پالیسی وجہ سے آزاد کشمیر میں جو اینٹی پاکستان یا پاکستان مخالف ایک ماحول بنا تھا، اس کے بعد کل اس دن کو بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ کیا ہے. ان تمام موضوعات پر بات کریں، لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو 62 ڈاکٹرز جو برطرف ہوئے ہیں اور اس کا کیا معاملہ ہے. تو ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر تنویر حسین مغل، یہ بھی متاثرہ ڈاکٹر ہیں. تو ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو ڈاکٹر تنویر حسین مغل کو سناتے ہیں کہ ڈاکٹر تنویر حسین مغل خود کیا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہے. تو ناظرین دیکھیں ڈاکٹر تنویر حسین مغل صاحب کو کیا کریں. دیکھیے، یہ جو معاملہ ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اکتوبر 2024 میں، جب 146 سلاٹس پہ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام کنڈکٹ کرایا جاتا ہے فار میڈیکل آفیسرز آل اوور این ایجے کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ کے کوٹاز میں، اور بہت سارے لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں اس پہ اکارڈنگ ٹو دیئر پرسکرائبڈ کوٹا. اور جب سلیکشن ہو جاتی ہے پھر ہاسپٹل میں ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں نامینیشن ہوتی ہے ڈاکٹرز کی کہ کون کون ڈاکٹر جو ہے وہ کس ہاسپٹل میں میڈیکل آفیسر کی جاب کے لیے جائے گا. تو اس پہ ایک ٹیکنیکل ایشو آتا ہے کہ جی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آلریڈی آزاد کشمیر میں اسپیشلائزیشن کی ٹریننگ کر رہے تھے. جو آزاد کشمیر کے 4 بڑے ہاسپٹلز ہیں، سی ایم ایچ مظفر آباد، ایمس مظفر آباد، سی ایم ایچ راولہ کوٹ اینڈ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میرپور. تو جو بندہ یہ جو 4 ہاسپٹل ہیں جن میں اسپیشلائزیشن کی ٹریننگ کی جاتی ہے، یہ آزاد کشمیر میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہے. اور اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے آزاد کشمیر گورنمنٹ نے 2018 ہیلتھ پالیسی کے نام سے ایک ہیلتھ پالیسی اڈاپٹ کی تھی 2020 میں. اس پالیسی کے اکارڈنگ اگر کوئی پوسٹ گریجویٹ ٹرینی جو ڈاکٹر اسپیشلائزیشن کی ٹریننگ کر رہا ہے، وہ ڈیورنگ دیئر ٹریننگ کوالیفائی کرتا ہے پبلک سروس کمیشن کا ایگزام اینڈ از سلیکٹڈ فار دا جاب آف دا میڈیکل آفیسر. تو گورنمنٹ آف اے جے کے اس ڈاکٹر کو اس کی ٹریننگ کمپلیٹ ہونے تک ایکسٹرا آرڈینری لیو جو چھٹی ہے بغیر تنخواہ کے وہ دیتی ہے جب تک اس کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی ہے. اور اس کی جگہ تب تک جو سلاٹ پیچھے خالی ہے اس کی وہاں پہ ایڈ ہاک میڈیکل آفیسر کو تعینات کیا جاتا ہے. اور اس کی ٹریننگ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد وہاں پر 1 سال جو ہے ڈاکٹر کو پیری فری میں دور کے ہاسپٹل جو پی ایچ یو، آر ایس سی یا ٹی ایچ کیو ہوتے ہیں وہاں پہ 1 سال کی جاب کرنی پڑتی ہے. اس پالیسی کے اکارڈنگ جو پوسٹ جو ٹریننگ ڈاکٹر تھے انہوں نے جا کے اپنی جاب کو جوائن کیا اور ایکسٹرا آرڈینری لیو کے لیے اپلیکیشن چھوڑی اور وہ اپنی ٹریننگ پہ جو ہاسپٹل تھا اس میں واپس آ گئے. کیونکہ 15 دن سے زیادہ کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان جو ٹریننگ کرواتا ہے وہ 15 دن سے زیادہ چھٹی الاؤ نہیں کرتا 6 منتھس میں. تو 1 ہفتہ تو جانے میں اور جوائننگ کرنے کے پروسیس میں لگ جاتا ہے آلموسٹ. تو دیٹس وائی کہ وہ یہاں سے جس ہاسپٹل میں ٹریننگ کر رہے تھے وہاں سے زیادہ دیر کے لیے جا نہیں سکتے تھے اور وہاں پہ جوائننگ اور چھٹی کی اپلیکیشن آ کے وہ واپس آ گئے. اب اس چیز کو چلتا گیا جب تک ڈی جی صاحب سے ہیلتھ منسٹر سے کئی ملاقاتیں ہوئی کہ جی آپ ہمیں چھٹی دیں ای او ایل گرانٹ کریں. دے کیپٹ آن ریفیوزنگ کہ جی اس بار جو ہے وہ پرائم منسٹر چھٹی نہیں دے رہے. تو اس چیز کے لیے ہمیں اس چیز کا خدشہ ہوا کہ جی شاید گورنمنٹ ہمیں ٹرمینیٹ کرے گی. تو اس کے لیے ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور آنریبل ہائی کورٹ میں جو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے جو لیگل ایڈوائزر اینڈ لائر تھے دے ایڈمیٹڈ کہ جی گورنمنٹ از ولنگ ٹو گرانٹ دیم ایکسٹرا آرڈینری لیو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہیلتھ پالیسی 2018 کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. تو آنریبل ہائی کورٹ نے اس کیس کو ڈسمس کر دیا، جبکہ
6 अक्टूबर को इन्होंने हेल्थ पॉलिसी चेंज कर दी, जो ये छुट्टी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के लिए जो रूल था इसको चेंज कर दिया, और 7 फरवरी को इन्होंने 62 डॉक्टर्स को जो डिफरेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे थे उनको टर्मिनेट कर दिया फ्रॉम देयर सर्विस। तो इस चीज़ को लेके हम जो है बड़े परेशान थे, और क्योंकि ये बड़ी अनफेयर सी सिचुएशन थी, और ये कभी आज़ाद कश्मीर की तारीख में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि 62 डॉक्टर्स को कानून के ख़िलाफ़ फर्जी करते हुए टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ये हमारे लिए बड़ी जो है वो डिसअपॉइंट। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर तनवीर साहब, और आपने सुना इनको कि ये अपनी रुदात सुना रहे थे कि इनके साथ जो हुकूमत ज़्यादती की, जुल्म किया। एजाज अवैस साहब, आपने डॉक्टर साहब को सुना, कल भी हमने इसके ऊपर खुसूसी बात की थी कि ये जो 62 डॉक्टर्स हैं और इनके साथ जो जुल्म हुआ कि ये इन लोगों ने परवसरस के यानी कमीशन किया और हुकूमत इनकी कर रही है, तो क्या कहेंगे आप इस सर? बहुत शुक्रिया कफील साहब। देखें ना, वो डॉक्टर साहब ने जिस तरह पूरी रुदात सुनाई है, महसूस होता है कितनी नाइंसाफ़ी है कि इन लोगों को जो कि स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनको आज़ाद कश्मीर के कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन जो है आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का, वो आर्डर ऑफ मेरिट जो बनाता है, ये चूँकि एडाक भर्ती थे, पहले से मुलाजम थे महकमा सेहत में, वहाँ से उन्होंने वहाँ स्पेशलाइजेशन की दरख्वास्त दी और आर्डर ऑफ मेरिट के तहत वहाँ इनकी तैनाती हुई, क्वालिफाई किया इन्होंने। और तरीका यही है कि क्वालिफाई जो लोग करते हैं वो 3-4-5 साल कोर्स होता है, 5 साल बाद स्पेशलाइजेशन मुकम्मल होती है। इस दौरान इनकी पोस्टें, जो बंदे वहाँ जाते हैं, इनकी पोस्टें अपनी जगह महफूज रहती हैं, इनको तनख्वाह तो वहाँ से मिलती हैं जहाँ ये ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन पीछे इनकी पोस्टों पर काम चलाने के लिए वो पूरी आर्जी बुनियादों पर डाक भर्तियाँ की जाती हैं। अब इन लोगों को दरमियान में पब्लिक सर्विस कमीशन पास किया, पब्लिक सर्विस कमीशन पास करने के बाद चूँकि ये ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे थे, तो चाहिए तो ये था कि इनको वहाँ ही बाकी अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने का वो राइट दिया जाता और टाइम दिया जाता, और इनकी पोस्टें जहाँ इनका मुस्तकिल आर्डर हुआ था वहाँ इनकी जगह अडाख्तकारी करनी चाहिए थी, जो एक प्रोसेस है जिसके तहत। तो उसके बजाय हुकूमत ने इनको नोटिस जारी किया जी कि आप ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर आप आकर इधर ज्वाइन करें, वरना हम आपको फारिग कर देंगे। अब स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग में 3-3, 4-4 साल, 2.5-2, 3-3 साल इनके गुजर गए थे। जब इन्होंने कहा, दरख्वास्त की कि हमारी आप छुट्टी कबूल कर लें, हमारे यहाँ अडाख्तकारी कबूल कर लें, हम चूँकि यहाँ कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारा रहता है, हम आकर हाजिर हो जाएंगे, तो महकमे ने इनका मौक़िफ़ नहीं माना और इनको बरतरफ कर दिया। आप देखें कफील साहब कितनी ज़्यादती है। इन्होंने कल मुझे बताया था कि एक काम इनको कितना ज़्यादा करना पड़ता है, ये जो लोग वहाँ जो ट्रेनिंग करते हैं, एक मेडिकल अफसर जो अपनी जायज़ तैनाती पर बैठा होता है वो हफ्ते में 36 घंटे काम करता है। तो इन डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि हम जो ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं, हफ्ते में 80-80 घंटे हमें रोज़ाना काम करना पड़ता है। स्पेशलाइजेशन वो काम भी करते हैं और प्लस हम ड्यूटियाँ भी करते हैं काम पर, दूसरे जो 7 करीब 3 हॉस्पिटल होते हैं उनमें ड्यूटियाँ भी करते हैं, और हमें हफ्ते में 80-80 घंटे काम करना पड़ता है। फिर ये कहते हैं कि हमें जब स्पेशलाइजेशन के लिए नामजद होते हैं तो हमें शूटी बॉन्ड देने पड़ते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में ये लिखा होता है उसमें कि आपने स्पेशलाइजेशन करने के बाद हुकूमत की मर्जी के मुताबिक दूर दराज देहातों में रिमोट इलाकों में जाकर फलां अरसे के लिए हम वो भी सारा कबूल करते हैं। सारी चीज़ें करने के बावजूद हुकूमत ने एक तरफा तौर पर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती की है। और पहले तो हमारा रोना ये था कि आज़ाद कश्मीर मेडिकल कॉलेज नहीं है, पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में हमारे लोगों का दाखिला हो रहा था और बहुत थोड़ी तादाद में, तकरीबन 100 के करीब लोग हर साल डॉक्टर बन कर आते थे। अब जब आज़ाद कश्मीर वालों ने अपने 3 मेडिकल कॉलेज भी बना लिए हैं और रोज़ाना हर साल 300 कम अज़ कम बंदा इनसे फारग होता है और 100 पाकिस्तानी कॉलेजों से मिला जुला कर 400, तो उन डॉक्टरों के साथ ये बिल्कुल यानी हुकूमत आज़ाद कश्मीर ऐसा सलूक कर रही है जो किसी रियासत में क्लर्कों के साथ भी कोई नहीं करता, जो चपरासियों के साथ कोई नहीं करता। तो किस कदर नाइंसाफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की अदलिया को बिल्कुल इन लोगों को इंसाफ देना चाहिए और हुकूमत के इस इक़दाम को कलअदम करार देने चाहिए जो इनको ट्रेनिंग मुकम्मल करने का उन्होंने वो पीरियड मुहैया नहीं किया और इनके आर्डर एक तरफ करके दूसरी तरफ को बरतरफ कर दिया। अच्छा अमर साहब, अभी हम आते हैं कि एक और मामला आज का ज़ेर बहस है कि जो आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट में को 30 ज़ायद को खाली असमी थी, उस पर हुक्म इम्तना जारी किया, यानी तकारियाँ रोकी थी। ये क्या मामला था? ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला है? अच्छा राय साहब, ये बड़ा अपने नोयत का दिलचस्प केस है। इसमें एक तो ये बात है कि लोग जो हैं अदालतों की तरफ देखते हैं कि कोई अगर कोई कानून से मेरिट से हट के काम हो रहा हो तो ये एक ऐसी रिट है कि जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत में भर्ती हो रहा है और गलत भर्ती हो रहा है।
اور جس عدالت میں بھرتی کیا جا رہا ہے وہ ہائی کورٹ آزاد کشمیر ہے، اور اس میں رائے صاحب رجسٹرار کی جانب سے ایک اشتہار جاری ہوا مختلف اخبارات کو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں یہ کون سی اسامیاں ہیں یہ؟ گریڈ 3 سے لے کے گریڈ 17 تک کی 30 اسامیاں تھیں اس کے اوپر ایسا، اور اشتہار جو ہے وہ 15 فروری 2025 کو جاری ہوا، اور اس کی آخری تاریخ جو تھی 5 مارچ تھی، اور 5 مارچ کے بعد اب اس کی چھان بین کوائف کی ہو رہی تھی کہ ان کو وہ اگلے مرحلے میں جانچ پڑتال کا مرحلہ جاری تھا۔ تو آزاد کشمیر میں یہ کیس ہے تیمور قیوم بنام مجاز اتھارٹی، یہ بیسکلی رجسٹرار ہائی کورٹ کے بھی آپ پہ تھا۔ تو محمد وحید عارف ایڈوکیٹ صاحب ہیں، سینئر قانون دان ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، اور انہوں نے موقف اختیار کیا کہ یہ جو اسامیوں پہ تقرری کی جا رہی ہے، یہ جو ایکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ایکٹ 2020 میں ترامیم کے بعد اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوٹا سسٹم جو ہے وہ واضح نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں غیر قانونی تقرریاں یا غیر قانونی طریقے سے کی جانے والی تقرریوں کے خلاف جس پروسیس پہ اعتراض تھا اس میں ہائی کورٹ میں ہی گئے، اور ہائی کورٹ نے انہیں اسٹے نہیں دیا، اسٹے خارج ہونے پہ وہ سپریم کورٹ میں گئے۔ تو جب اس کی سماعت کی گئی تو چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس راجہ سعید اکرم صاحب اور سینئر جج سپریم کورٹ جسٹس خواجہ نسیم صاحب کی سربراہی میں یہ جو بینچ تھا، اس نے ہائی کورٹ میں یہ جو 30 تقرریاں ہیں اسے ابتدائی جو ہے وہ سماعت، یہ ویڈیو لنک کے اوپر ان کی سماعت کی گئی، اور ویڈیو لنک پہ موقف سننے کے بعد اور اس کا موقف سننے کے بعد پروسیس کرنا اسٹے جاری کر دیا، حکم امتناعی جاری کر دیا ہے، اور اگلی تاریخ تک یہ ہے۔ تو یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ہائی کورٹ اور جیسے ہائی کورٹ کے میں تقرریاں سپریم کورٹ نے روکی ہیں، تو یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک الگ کیس ہے، اب اسے آگے بڑھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کیا صورتحال ہوگی اس میں۔ لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ اس میں یہ ایک اس میں آئین اور قانون کی پاسداری کے حوالے سے اگر کسی جگہ پہ کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ نے اس کا ازالہ کیا ہے، تو ہائی کورٹ والوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہائی کورٹ میں تقرریاں، اگر یہ تقرریاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہو تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہو تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر ہائی کورٹ میں تقرریوں کے اوپر اگر کوئی رولز آف بزنس کی یا کسی رولز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو اسے ٹھیک کر کے یکسو کر کے اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے، یہ نہ تاثر جائے کہ کوئی آزاد کشمیر کے فیصلوں کو سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ ابھی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ ایک اور معاملہ جو کل یہ پیدا ہوا کہ مقبوضہ کشمیر سے ایک لڑکی اور لڑکی کی لاش دریا میں بہہ کر آزاد کشمیر ہے، اور آج پاکستانی سیکورٹی فورس پاکستانی فوج نے ان یعنی لاشوں کو جو چکوٹھی ایل او سی کمانڈ جو پل پر مقبوضہ کشمیر فوج کے حوالے کیا، تو یہ کیا واقعہ ہے اور آج یہ کیا ہوا ناظرین کو فیضا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ تو ہے وہ ظاہر ہے چونکہ پار اور آر کے متعلقہ ہے، لیکن ایک چیز جو آج ہمیں دیکھنے کو ملی ہے وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کنٹرول لائن کے ذریعے ایک عرصے بعد ایک اچھا جسر فراہم ہوا ہے کہ وہ ایک اچھا پیغام میسج گیا ہے کہ پار سے دو نوجوان لڑکی لڑکے کی لاشیں دریا میں بہہ کر آئی ہیں۔ یہ ضلع بارہمولہ کی جو تحصیل اڑی ہے وہاں سے کوئی اصل میں مختلف بیانیات سامنے آ رہا ہے۔ یہاں ہمارے سوشل میڈیا نے کچھ یہ بھی رپورٹنگ کی ہے کہ یا کچھ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو لڑکا تھا اس کی لاش کو ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور اس کے گلے میں ایک پھندا لٹکا ہوا تھا، اور جیسے محسوس کیا گیا کسی نے قتل کر کے اس کو دریا میں پھینکا ہے۔ اسی طرح لڑکی کی جو لاش برآمد ہوئی ہے وہ اسی جگہ سے نہیں ہوئی، وہ بہت دور آگے جا کر برآمد ہوئی ہے، اور اس کے کہتے ہیں کہ کوئی کچھ مسخ تھا چہرہ، کوئی ناک کٹا ہوا تھا، اس طرح کے لیے ان باتوں کی کوئی تصدیق نہیں ہے غیر جانبدارانہ۔ یہ ادھر کی اطلاع تھی جن کی سرکار نے کوئی تصدیق نہیں کی۔ پار سے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ لڑکی اور لڑکے نے پسند کی کوئی شادی کرنے چاہ رہے تھے، اور اس میں ناکامی کی صورت میں دونوں نے مشترکہ طور پر وہ بلکہ میں نے کسی کا ویڈیو سنا تھا کہ دریا سے پل سے اوپر سے دریا میں انہوں نے چھلانگ لگائی ہے۔ لیکن جیسا بھی تھا وہ نوجوان بچے تھے اور ان کا وہ لاشیں انہوں نے آزاد کشمیر میں وہ نکالی، دریا سے نکالی ہیں، اور انہوں نے کمانڈ پل جو ہے چکوٹھی اس راستے کنٹرول لائن کے راستے پار بھجوائی ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان لاشوں کو روکا جاتا، لمبا تنازع ہوتا، یہ ایک اچھا جسچر ہے جو آزاد کشمیر یا پاکستانی فورسز کی طرف سے فراہم کیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے اقدامات کنٹرول لائن کے ذریعے مزید اگر ہوں تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ان دنوں خاص کر ایک کھینچا تانی کی کیفیت ہے، بہت زیادہ ایک کھینچا تانی والا ماحول ہے،
इसमें भी कमी आ सकती है। और ये वाक़ा डेफिनेटली ये जो हमारे यहाँ आजकल वाक़ात हो रहे हैं और इनके पीछे हम भारत का हाथ ज़ाहिर है उसकी तरफ इशारे जा रहे हैं, और उसकी जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो खिंचातानी का माहौल है उसको कम करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए ये वाक़ा भी एक सबब बन सकता है। और इस तरह के और वाक़ात भी मैं समझता हूँ दोनों तरफ से इकदामात हों। CBM अच्छा पैगाम अच्छा अमर साहब अभी हम आते हैं कल 23 मार्च है यूम पाकिस्तान, यानी 23 मार्च 1947 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। तो इस दिन को पहली बार आज़ाद कश्मीर में भरपूर तरीके से उन्होंने का फैसला किया। तो एक तो यानी नाज़रीन को बताएं कि आज़ाद कश्मीर इस दिन के हवाले से क्या तैयारी है, और यानी आज़ाद कश्मीर में क्यों इस यानी दिन की अहमियत को ज़्यादा यानी अहमियत दी जा रही है, और इसको भरपूर तरीके से उन्होंने ऐसा पहली बार तो नहीं, ये जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक जो है कश्मीरी बड़े भरपूर और जोश व जज्बे के साथ जो है इस दिन को मना रहे थे। और फिर ये हुआ राय साहब के कोई 2 साल पहले एक 23 मार्च गुजरी और उसके 27 दिन बाद जो है एक बंदा जो है, या 27 दिन बाद एक आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म रात को 2 बजे मुसल्लत कर दिए गए, जिनका नाम चौधरी अनवारुल हक साहब था। फिर उन्होंने ऐसे इक़दामात उठाए कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानियत को, नज़रिया इलाके पाकिस्तान को और तकमील पाकिस्तान की जद्दोजहद को नुकसान पहुँचना शुरू हुआ। तो आज राय साहब ये वो दिन आ गया है कि मैं ये देखें कि ये भी एक खबर है कि आप कह रहे हैं कि पहली बार जो है वो बड़े भरपूर और जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, और महकमा सर्विसेज जो है उसके लिए नोटिफिकेशन कर रहा है। और आज़ाद कश्मीर में आंख और कान रखने वाले वो अदारे जिन्हें हम चीखों पकार कर के बता रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानियत जो है वो नुकसान पहुँच रहा है, और रवैयों से और जो तरीक़ाकार अपनाया हुआ और जिस अंदाज से आज़ाद कश्मीर में उस वक्त की जो है वो सियासी जमातों को आपने रोल ख़त्म किया, और एक ऐसा आदमी जिसका कोई जो है वो रियासत गिर जो है वो शनाख्त नहीं थी, रियासत गिर उसकी तलकदारी नहीं थी, उसे आपने आज़ाद कश्मीर के ऊपर मुसल्लत किया। और पहले अपने इस्टेब्लिशमेंट के एक अहम शख्सियत के ज़रिए वो कठपुतली का रोल अदा करते रहे काफ़ी अरसे तक, और उन्होंने हमारे पार्लिमान को भी तमाशा बना दिया। आज तक जो है वो पार्लिमानी कमेटियाँ नहीं बन सकी, कई माह तक जो है वो वज़रा को महकमे नहीं दिए जा सके, काबीना नहीं बन सकी, और उसके बाद एक तवील अरसे तक जो है उनको महकमे अलाट नहीं हो सके। और उसके बाद जो है वो 2 साल गुजरने के बावजूद पूरा साल जो है आप असम्बली का इजलास नहीं बुला सके और उसके दिन नहीं पूरे कर सके। उसके बाद जो है आपकी जितने काबीना के इजलास की काबीना की जितने वो थे इजलास थे, उसकी जो है सर्कुलेशन के ज़रिए जो है वो मुतलक़ अनानियत के तहत जो है वो आप मंजूरियाँ करवाते रहे, और उस वक्त आपने उन्हें एक छतरी प्रोवाइड की रखी और आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानी सियासी जमातों का किरदार ख़त्म किया। और जो रियासती जमातें थीं जिसमें आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी और जमात इस्लामी जैसी जमातें, उनका गला घोट कर उन्हें आपने महदूद कर दिया। और आज एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ राय साहब के जी महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि जी 23 मार्च जो है वो बड़ा ही भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। तो वो 23 मार्च जो मनाने वाले कश्मीरी हैं वो मना लेंगे, उन्हें जो है इस तरह के किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, या वो पाकिस्तान के साथ वफादारी के लिए किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। और वो नोटिफिकेशन भी किसी के कहने पे आपको करना पड़ा, या आपकी जो है वो इतनी जो है वो आप इस कदर मशकूक हो गए हैं कि अब आप इस तरह के नोटिफिकेशन करके हिदायत जारी करते हैं। तो 8 निकाती राय साहब नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें सेक्रेटरीज़ हुकूमत और डायरेक्टर जनरल जो महकमाना सरबराह होते हैं उन्हें जो है वो पाबंद किया गया है कि आज़ाद कश्मीर में योम पाकिस्तान की तकारीब जो है वो भरपूर तरीके से मुनक्कद कराई जाएँ। और एक जो है दिन का जो आगाज़ है राय साहब उसमें 21 तोपों की सलामी से होगा मुजफ्फराबाद में। तमाम मसाजिद में पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए और तहरीक आज़ादी कश्मीर को क्या कहते हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए जो है वो दुआएं की जाएंगी। ये सारे काम हर साल होते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार जो है वो अनवारुल हक साहब की हुकूमत है और अनवारुल हक साहब की हुकूमत में उन्होंने ऐसे इक़दाम किए हुए हैं, तो अब उसे जो है ना वो जैसे नहीं वो दीवार जो है वो उसके ऊपर प्लस्तर करने की कोशिश की जाती है। तो तमाम सरकारी इमारात के ऊपर और प्राइवेट इमारात के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी परचम लहराए जाएंगे। रेडियो स्टेशन और टीवी चैनल जो हैं 3 रेडियो स्टेशन है और 3 जो आज़ाद जम्मू कश्मीर टीवी चैनल है उसके ऊपर 23 मार्च के मौके के ऊपर जो है वो कौमी मिली नगमे और प्रोग्रामात किए जाएंगे। तालीमी अदारों में जो है वो तकरीरी और मुबाहिसे करवाए जाएंगे और उसका एहतमाम किया जा रहा है तकरीरी मुकाबलों का और मुबाहिसों का कि जी इसमें उजागर किया जा सके पाकिस्तानियत को। इसके अलावा जो है वो
بڑی سکرین کے اوپر 10 جو ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہیں اس کے اوپر پاکستان اور قیام پاکستان میں کردار ادا کرنے والے لوگوں کے حوالے سے ڈاکومنٹریز بھی دکھائی جائیں گی. تو اس طرح کا ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے حکومت آزاد کشمیر نے اور ایک ایسا تاثر دیا ہے کہ جیسے یہ سارا کچھ کرنا جو ہے وہ جو ہے کوئی ادھر ان کی وجہ سے خطرے میں تھی. تو ایسے اس نوٹیفیکیشن کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے جو پاکستانی میں آپ کو بتاؤں نا کہ آپ جس خطے میں رہ رہے ہیں اگر آپ کی پالیسیز ٹھیک ہیں, آپ اگر اپنی غلطی کا ازالہ نہ کریں تو پھر تو اس کا کوئی حل نہیں ہے نا. اگر آپ نے آزاد کشمیر کو بلوچستان بنانا ہے اس کا تو کوئی حل نہیں میرے پاس یا آپ کے پاس یا راجہ کفیل اعجاز باشی صاحب کے پاس یا مرتضی درانی صاحب کے پاس. لیکن اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں تو پھر ایسے اقدامات کی ایسے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ کشمیری جو ہے وہ پاکستانیوں سے بڑھ کے پاکستانی ہیں. انہیں جو ہے وہ پاکستان کا پرچم لگانے کے لیے اور مساجد میں جو بائی چوائس پاکستانی ہیں, اور انہیں جو ہے مساجد میں ہمارے امام صاحبان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کرائیں گے, پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا کرائیں گے. میں اپنے گھر میں جب اسلام آباد میں نماز پڑھتا ہوں تو وہی دعا جو ہے پاکستان کی سالمیت اور کشمیر کی آزادی کی سنتا ہوں, اور وہی اسی طرح اگر مظفر آباد یا میرپور پڑھتا ہوں تو وہی دعا سنتا ہوں. لیکن وہ کسی کے کہنے پہ نہیں کی جا سکتی. تو یہ دعائیں جو ہے یہ دل سے نکلتی ہیں, تو اس کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اسے مذاق نہیں بنانا چاہیے. رہا وقت ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا, تو ابھی ہم آخری آتے ہیں یہ چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر اس 2 ماہ سے اوپر ہو گیا تقرری, ابھی اس کو لٹکی ہوئی ہے. اور لٹکی نہیں بلکہ وزیر اعظم صاحب تو ٹوٹلی یعنی بالکل وہ کریں, یہ ایشو ہی نہیں ہے وزیر اعظم صاحب یا آزاد کشمیر حکومت کے لیے کہ چیف الیکشن کمیشنر ایک آئینی ادارہ ہے, آج جس نے آزاد کشمیر میں آئندہ الیکشن کرانے ہیں اس نے انتخابی فرشتوں کو اپڈیٹ کرنا ہے. تو یہ 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا تھا چیف الیکشن کمیشن کی پوسٹ خالی ہے. کیا کیوں یہ جس چیز کو آپ اور میں اور ہمارے اسٹیٹس کے لوگ آئینی اور قانونی کہتے ہیں, یہ جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ کھیل تماشا ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے قانون بناتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑتے ہیں, پھر بنا لیتے ہیں. جہاں جہاں ان کو موافق آتا ہے قانون پر عمل کرتے ہیں, جہاں جہاں ان کو موافق نہیں آتا قانون میں ترمیم کر لیتے ہیں. ظاہر ہے یہ ان کے ناک کی وہ بال سمجھ لیں جس کو جہاں چاہے موم کی طرح موڑ لیتے ہیں سارا. یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی کسی عام ترین شخصیت نے اس پوسٹ کو نظر لگائی ہوئی ہے, اس لیے آزاد کشمیر کے آئین کو بھی تختہ بیس کی انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ بدعنوان لوگ ہیں بنیادی طور پر, اور یہ ایک جگہ چھوڑنے سے پہلے ہی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے نئی پوسٹ تلاش کر کے اپنے آپ کو وہاں سے فارغ کرتے ہیں. تو یہ سارا چکر بازی مجھے اس لیے نظر آتی ہے, ورنہ تو اگر چاہیں تو آئین میں واضح لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کر 3 افراد کا ایک پینل بھجوائیں گے, اور وزیر اعظم پاکستان جو چیئرمین کشمیر کونسل ان کے پاس فابدید ہے کہ ان 3 میں سے وہاں آپ سفارش بھی اندرون خانہ ڈلوا سکتے ہیں سارے. لیکن میرے خیال میں وہ چونکہ ظاہر ہے جس بندے نے مننا ہوگا شاید ابھی تک ان کے لیے وہ تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا. یہ مجھے میرا ذاتی خیال یہ ہے. اچھا میری رائے ادروائز ہے جی, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. خیال ہے میرا کہ ایسا شاید امر سمر کہ یہ تقریر کو وزیر اعظم پاکستان نے کر رہی ہیں, اور جو کیونکہ وزیر اعظم پاکستان ہے, وزیر اعظم پاکستان کا حفیظ ہے, پاکستان وزیر اعظم یعنی پاکستان کے متحد ادارے ہیں, قومی سلامتی کے ادارے ہیں. تو یہ پاکستان نے کیوں خاموشی اختیار کی ہے؟ ذرا 2 ماہ سے آئینی عہدہ خالی ہے, اور کیوں اس کو تماشا بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے انوار الحق صاحب نے ایک تاثر دیا ہوا ہے کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مرہون منت ہے پاکستان کے وزیر اعظم اور مسلم لیگ. اب مسلم لیگ نون والے جو اتنے تنگ ہیں, پنجاب کی مسلم لیگ نون تنگ ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے ایک حکومت تو لے لی ہے اور وفاقی حکومت جو ہے وہ کردار ادا نہیں کر رہی. اب ٹھیک ہے اپنی سیاسی جماعتیں یہ وہ چھوٹا موٹا ہوتا ہے, لیکن جب پاکستان کی سالمیت اور پاکستانیت کی بات آتی ہے تو پھر تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ رائے صاحب جو بات ہے یہ بڑی ادروائز چیز صورتحال ہے, میں اعجاز باشی صاحب سے اتفاق نہیں کرتا. ایک تو یہ بات ہے وزیر اعظم پاکستان نے تقرری کرنی ہے, اب وزیر اعظم پاکستان کو اس نیچ پہ جائیں گے کہ وہ کہ جی زبردستی تقرری کر دیں, ایک تو یہ طریقہ کار رہ جاتا ہے. دوسری یہ بات ہے وزیر اعظم انوار الحق صاحب نے کیونکہ عمران خان صاحب سے غداری کی ہوئی ہے, اب انہیں پتہ ہے کہ جی آئین میں کسی نہ کسی وقت یہ گنجائش موجود ہے کہ جب بھی کوئی ریفرنس دائر کرے گا تو سپریم کورٹ کے چیف الیکشن کمشنر کے پاس کرے گا. چیف الیکشن کمشنر اگر ان کے کوئی آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنے والا بندہ ہوا تو وہ ظاہر پتہ ہے کہ انہوں نے وہ کی ہے, انہوں نے سیٹ تو چھوڑی ہے, فلور کراسنگ تو انہوں نے کی ہوئی ہے نا, غداری تو عمران خان سے کی ہوئی ہے. تو یہ میرے خیال میں وہ فیئر فیکٹر ہے. انوار الحق صاحب چاہتے ہیں کہ جس وقت تک ان کا اقتدار ہے یہ قائم مقام کے طور پہ چلایا جائے. دوسرا یہ وہ ہر چیز جو ہے وہ قائم مقام کے طور پہ چلانا چاہتے. تیسری یہ بات ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر لگایا تو شاید قبل وقت انتخابات کرانے کے لیے میرے اوپر وہ دوسرا دباؤ آ جائے گا جس کا انہوں نے کسی جگہ پہ وعدے کر کے ٹائم لیا ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنے مضموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ڈیلے کر رہے ہیں اور اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کی. اس کا کسی
شخص کی تقریر کیونکہ اس کا پینل جائے گا تو کوئی ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ میں لگ سکتا ہوں تو وہ شاید نہ لگ سکے کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کے پینل میں سے ایک نام وزیر اعظم پاکستان نے سلیکٹ کرنا ہے تو وہ چیف الیکشن کمشنر بنے گا. بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا بہت سا شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. کل یوم پاکستان ہے اور کل کے جو دن کا تقاضا یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے پاکستان یعنی جب متجہ قائم ہوا تھا بر صغیر کے مسلمانوں نے یعنی اس کے مطالبہ کیا کہ ہندوستان بر سے متحدہ جو بر صغیر ہے اس میں سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم ہو. اور 23 مارچ 1947 کو لاہور میں ایک قرارداد کے ذریعے سے کہ ہمیں پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی اور بعد میں اس قرارداد کو آئین پاکستان کا حصہ بھی بنائے گا. لیکن آج جہاں پاکستان آج جہاں پہنچا ہے, جہاں پاکستان آج کھڑا ہے 77 یعنی اس یعنی جو برس کے بعد آج جہاں پاکستان پہنچا ہے, آج جو بلوچستان کے حالات ہیں, آج جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں, آج جو KPK کے حالات ہیں, آج جو GB کے حالات ہیں یا پورے پاکستان کے حالات ہیں, اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ قیام پاکستان کے جو مقاصد ہیں اس کی طرف آگے بڑھا جائے. پاکستان کے ریاستی اداروں کے, پاکستان کی حکومتوں کے اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی, اپنی پالیسی میں تبدیلی لانی پڑے گی. اور جب تک ہم جمہوری رویے نہیں اپنائیں گے, جمہوری اصول نہیں اپنائیں گے تو ڈنڈے کے زور پر پاکستان کو چلانے کی نہ پہلے کوشش کامیاب ہو گئی نہ آئندہ کامیاب ہوگی. کل تو اجازت ہے. اللہ حافظ.